نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائبه وعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين اللهم علمني رشدي وعزني من شر نفسي ربي اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے، سمجھنے اور اسے اپنے اندر اپنے دلوں میں جذب کرنے کے لیے یہاں جو ہم بیٹھے ہیں ہم سب، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کا علم نصیب فرمائے اور انہیں یاد رکھنے والا اور اس کے مطابق مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے اور ہم سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، محفوظ رکھے اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی جنت، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سب کے اہل و عیال کو نصیب فرمائے۔ چلے سورہ آج انشاءاللہ سورہ مریم آیت نمبر 37 to 45 پہلے تلاوت سنتے ہیں، پھر اور مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ربی زدنی علما۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 37 سورہ مریم۔ فاختلف الاحزاب، تو اختلاف کیا گروہوں نے، من بینہم آپس میں، فویل للذین کفروا، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من مشہدی، دیکھنے میں، حاضری سے، یوم عظیم، ایک بڑے دن کی۔ تو یہاں جو ہے وہ
لوگوں کے اختلاف کے بارے میں ہم لوگ پیچھے سے جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں. سورہ مریم جب سے شروع ہوئی ہے, سبحان اللہ, پہلے زکریا علیہ السلام کا ذکر ہم لوگوں نے پڑھے, پھر ساتھ میں کہ جو معجزانہ طور پر جو بیٹا ہوا یحییٰ علیہ السلام اس کا ذکر پڑھے, اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر, اور مریم علیہ السلام کے بیٹے کے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی اس کے بارے میں پڑھے الحمدللہ. اور یہاں جو ہے وہ لوگوں کے, اور اللہ تعالیٰ نے پیچھے جو ہم لوگ کل آیت پڑھے تھے اس میں بتا دیا نا کہ یہ جو ہے وہ جو حق بات ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, وہ سارا کچھ جو یہاں بیان کیا گیا وہی حق ہے, اور باقی سب جو باتیں ہیں جو لوگ بدگمانیاں کرتے ہیں وہ ان کی طرف سے ہے, یعنی اس میں بالکل بھی حق نہیں ہے, بلکہ ان کے بس اپنے منہوں کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو بات مریم علیہ السلام کے بارے میں, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حق بات تھی وہ ساری یہاں جو ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اور پھر یہاں آتا ہے کہ فاختلف الاحزاب, تو اختلاف کیا گروہ نے. تو یہ اختلاف سے مراد تمام گروہ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیٹس کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف کیا. یعنی بعض نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ تھا, جیسے کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ تھا وہ جو مرتبہ تھا اس سے بھی یعنی گھٹا دیا, بہت زیادہ انہیں گھٹا دیا, یعنی ولد الزنا کہا. اور بعض لوگوں نے یعنی کہ نصارہ اور ان میں بھی جو مختلف گروہ تھے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ تھا وہ جو مرتبہ تھا اس میں غلو کیا, اس میں زیادہ اور بڑھا دیا. تو یہ جو ہے وہ اس طرح سے ان لوگوں نے اختلاف کیا. اور ان کے جو مختلف گروہ جو تھے نا جس میں اختلاف کیا, تو اس میں یعنی اہل کتاب کے مختلف گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو شک کیا تو وہ یہ تھا کہ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے ہی انکار کیا, اور کیا کہا کہ وہ تو ولد الزنا ہے, زنا کے نتیجے میں وہ بچہ ہوا ہے. یعنی انہوں نے یوسف نجار کے لیے یہ تہمت لگائی, یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر, کہ حالانکہ دیکھیں ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف کی ہے حضرت مریم علیہ السلام کے کہ وہ پاک باز تھی, راز باز تھی, اور عفت اور پاک دامنی اختیار کرنے والی تھی, اور عبادت گزار تھی, اللہ تعالیٰ کی مخلص بندی تھی. لیکن ان لوگوں نے یہود نے جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت کیا, زنا کا الزام لگایا, اور یوسف نجار سے جیسا ان کی نسبت کی کہ وہ جو ہے وہ ان کے اس کی وجہ سے ان کو یہ ناجائز بیٹا ہوا, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی باتیں کرنے سے بھی نا, کہ ایک انبیاء کے بارے میں اس طرح سے باتیں کرے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ نصارہ نے جو ہے وہ ان کے جو ایک فرقہ نے یعنی عیسائی جو لوگ تھے, تو ان کے ایک فرقے نے یعنی کیا آتا ہے کہ جو پروٹیسٹرین جسے کہتے ہیں نا, تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھا, کیا بنایا, ابن اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. نعوذ باللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا کیسے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے. اللہ رہنمائی فرمائے ان کی اور تمام انسانوں کی جو اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو تو بیٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی مدد کرے. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اور کسی کے اوپر ڈیپینڈ رہے. اللہ تعالیٰ تو خود ہی ہر کام یعنی پوری کائنات کی جو ہے وہ تدبیر کرتے رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے سے سارا کچھ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرنا جو ہے وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی نہ ہیلپر کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اسی طرح عیسائیوں کے ہی دوسرے گروہ نے جو کیتھولک جو کہلاتے ہیں, تو انہوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ٹرینٹی یعنی کہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا, اور یہ ہم لوگ پیچھے بھی ساری کچھ ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں نا, سبحان اللہ. تو وہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتے ہیں. اور پھر اسی طرح جو عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے, ایک گروہ ہے آرتھوڈاکس جنہیں کہتے ہیں, تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا ڈالا, نعوذ باللہ. یعنی یہی جو ہے وہ اللہ, عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے, یہی خدا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے نا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ذریعہ بنائے کہ ہم ان لوگوں کو, ہمارے پاس کتاب کھلی ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے کلامی, عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, وہ ساری باتیں ہمارے پاس محفوظ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں کو, ابھی جو آیت ہم لوگوں نے پڑھے, اور کتنی آیات آتی ہے نا کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں
اس میں بھی ہم لوگوں نے پڑھے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں تو عبداللہ ہوں، اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، نبی بنایا ہے، بیٹا بنایا ہے، ایسا تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے نا۔ تو ایسی آیات کو کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی تبلیغ کرے، ان لوگوں کی یعنی اہل کتاب کی تبلیغ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کتنی یعنی سخت بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا تصور کرنا، کسی کو بیٹا ماننا، یا ان لوگوں نے جو آرتھوڈاکس تھے انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ فاختلف الاحزاب، تو اختلاف کیا گروہ نے، یعنی کہ یہ سارے گروہ، من بینہم آپس میں، فویل للذین، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ تو ان کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا، من مشہدی یوم عظیم، دیکھنے کے، حاضری کے دن، اس بڑے دن، یعنی کہ قیامت کا دن یہاں مراد ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور سخت شامت ہے ان کی۔ اور ویل کا ایک معنی جو ہے وہ جہنم کی وادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور دنیا میں رہ کر جو ہے وہ اپنی عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہل کتاب کے بارے میں بات آ رہی ہے، لیکن اپنے ہی مسلمانوں میں بھی کتنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے اختیارات ہے اس میں اللہ غیر اللہ کو شریک کرتے، کہ یہ جو ہے وہ ہمیں اولاد دے سکتا ہے، کہ ان کے وسیلے سے ہمیں جو ہے وہ ہم آخرت میں جو ہے وہ نجات پا جائیں گے، اور یہ جو ہے وہ ہمیں رزق، ان کے ذریعے ہمیں رزق ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام مسلمانوں کی بھی، اور اہل کتاب کی بھی، اور تمام نان مسلم کی عقیدے کی اصلاح کرائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر مرتے دم تک قائم رکھے، اور سب کو شرک اور بدعت سے محفوظ رکھے۔ پھر آگے ہے اسمع، اور خوب سننے والے ہوں گے، انہی لوگوں کی باتیں یعنی کنٹینیو ہو رہی ہے جو حق کو نہیں مانتے ہیں دنیا میں۔ اسمع، خوب سننے والے ہوں گے، بہم و ابصر، اور ساتھ ان کے خوب دیکھنے والے، یوم یاتوننا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس، لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ، الیوم، آج فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز یہ سب سے زیادہ یعنی بہت اچھا سننے والے اور بہت اچھے دیکھنے والے ہوں گے، بہت خوب سننے والے اور بہت خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ کس دن؟ قیامت کے دن۔ جس طرح کا جو ہے وہ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 12 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاقِصُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصِرْنَا وَسَمِعْنَا، وہ کہیں گے اور کاش آپ دیکھیں گے جب گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ یعنی کب یہ سنیں گے؟ حالانکہ سننا تو کب چاہیے تھے؟ بہت اچھے سننا، بہت اچھا سننا اور بہت اچھا دیکھنا کب سننا چاہیے تھے؟ جب دنیا میں تھے اس وقت سننا چاہیے تھے نا۔ مگر یہ جو ہے جو کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ دنیا میں وہ سوئے ہوئے رہتے، ان کی آنکھیں بند رہتی ہے، یعنی آنکھوں سے ان کو حق نظر نہیں آتا، کانوں سے وہ حق سننا نہیں چاہتے، اور پھر قیامت کے دن ان کی آنکھ کھلیں گی، جب مریں گے تب وہ زندہ ہوں گے، تب ان کی آنکھ کھلیں گی اور تب وہ اچھے سننے اور دیکھنے لگیں گے۔ تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ اس وقت وہ کہیں گے کہ جب تو وہ کیا کہیں گے کہ اے کاش آپ دیکھیں گے کہ جب گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، یعنی مرنے کے بعد قیامت کو جب سامنے آئیں گے نا تب وہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ تو یہ بات اس وقت کہیں گے جب ان کو یہ بات کوئی کام ہی نہیں آ سکتی کہ مرنے کے بعد کچھ سننا اور حق سننا اور دیکھنا اور سمجھنا ان کے کچھ کام آئے گا۔ جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس وقت سننے کا۔ تو یہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ، الیوم فی ضلال مبین، یعنی آج کے دن تو وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ آج کے دن یعنی جب دنیا میں تھے تو اس دن تو گمراہی میں تھے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، تو اس کے علاوہ نہ وہ حق یعنی دی تھی، لیکن انہوں وہ حق دیکھنے کے لیے اور حق سننا، نہ حق دیکھتے تھے اور نہ حق کو سنتے تھے اور نہ حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اور اگر وہ حق سنتے اور سمجھتے تو ہدایت پر آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے انکار اور ہٹ درمی اور ضد کی بنا پر انہوں نے حق کو دیکھنا سننا گوارا ہی نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا اپنے آس پاس میں بھی کہ لوگ جو ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ کیا حق بات کیا ہے، کتنا ان کو بلایا جائے، کتنا اس کی طرف دعوت دی جائے کہ آؤ اللہ کا کلام سنو، آؤ اللہ کا کلام سنو، مگر وہ آنا ہی نہیں چاہتے. تو وہ کب سنیں گے؟ مرنے کے بعد، قیامت آنے کے بعد، جب آپ نے آنکھوں کے سامنے سب پردے ہٹ جائیں گے تو اس وقت بہت اچھے سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے. تو اس وقت کا تو دیکھنا اور سننا کوئی فائدہ نہیں دے گا میری بہنوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دن کے آنے سے پہلے اس دنیا میں ہی حق کو دیکھنے والے بنے، حق کو سننے والے بنے، حق کو قبول کرنے والے بنے، ہدایت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنے والے بنے، ہے نا. تو کیونکہ مرنے کے بعد تو سننا اور دیکھنا کچھ کام نہیں آئے گا. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں جیتے تو ہے، دیکھتے تو سب ہے، دنیا کی ساری چیزیں ان کو بہت اچھے سے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ بہت اچھے سے، یعنی بہت اچھی طرح سے ان لوگوں کو ہر بات پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، سبحان اللہ. بس ایک بات یعنی حق کے بارے میں ہی وہ انجان بنے ہوئے ہے کہ کیا ہے، یعنی دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کیا ہے، کس طرح سے حساب ہوگا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کن کن باتوں کا سوال ہوگا، کیا تیاری یا نہیں. تو وہ سب نہ سننا چاہتے، لوگوں کو بلایا جائے تو نہیں سننا چاہتے. تو مرنے کے بعد تو پھر وہ یعنی مرنے کے بعد تو افسوس ہی کریں گے نا کہ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش کہ ہم سن لیتے، کچھ تو سن لیتے حق کی بات. آج تو سننے کے لیے بہت چیزیں ہیں لوگوں کے پاس، مگر حق بات ہی نہیں سننا چاہتے. تو وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم سن لیتے. جب جہنم کے داروغہ واچ مین ان سے سوال کریں گے نا کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، وارن کرنے والا نہیں آیا تھا کہ دیکھو آخرت کے لیے کام کرو، دیکھو گناہوں سے بچ جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، یہ کام مت کرو، کیا یہ بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے آیا تو تھا، لیکن ہم نے ان کا انکار کیا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی. تو پھر وہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم سن لیتے اور کچھ سمجھ لیتے تو ہم اصحاب السعیر یعنی جہنم والوں میں نہ ہوتے. تو اللہ کرے کہ آج ہی اپنے تمام اہل و عیال، تمام اپنے بھائی بہن، اپنی تمام اولاد، شوہر، سب کو اللہ تعالیٰ تمام سب کے بھائی بہنوں کو، تمام رشتہ داروں کو، نسبی اور سسرالی، تمام اپنے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے ساتھ حق جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، تمام جہان کے لوگوں کے لیے. تو اللہ کرے تمام دنیا کے لوگوں کو حق سننے کی اور حق کو دیکھنے کی اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ثابت قدم رکھے. ہم بھی یہی نہیں کر سکتے کہ ہاں ہم تو بچ گئے، نہیں، ہم لوگوں سے تو اور زیادہ پکڑ ہے کہ بھئی جانتے بوجھتے سب معلوم ہو گیا تب بھی اتنے نافرمانی کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے مرتے دم تک. جو کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، علم حاصل کرتے، اس کے مطابق عمل کرے، اس کے خلاف عمل نہیں کرے بلکہ اس کے مطابق عمل کرے. اور جو کچھ کوتاہی ہوتی ہے انسان ہونے کے ناطے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. چلیں نیکسٹ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وانذرہم یوم الحسرہ، اور خبردار کرو ان کو حسرت کے دن سے، جب قضیہ فیصلہ کیا جائے گا، امر اس معاملے کا، وہم فی غفلت، اور وہ غفلت میں ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم، وہم لا یؤمنون، اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں یوم الحسرہ، حسرت کے دن سے خبردار کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس دن کی حسرت سے. یوم الحسرہ یعنی کون سا دن؟ قیامت کا دن.
اور قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کیوں کہا گیا ہے؟ یوم الحسرہ سے مراد کون سا دن؟ قیامت کا دن. قیامت کے دن کو کیا کہا گیا ہے؟ یوم الحسرہ، حسرت کا دن. تو کیوں کہا گیا ہے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ؟ کیونکہ اس دن ہر ایک حسرت کرے گا، ہر ایک حسرت کرے گا، ہر ایک پچھتائے گا. یعنی جو برے اعمال کرتے تھے، ایمان نہیں لائے، وہ بھی پچھتائیں گے، حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے تو ہم جہنم میں نہ جاتے. تو وہ ایمان نہیں لانے کی وجہ سے وہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں رہ کر ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے تو ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہوتے. تو کیا صرف وہی لوگ کافر ہی صرف حسرت کریں گے جنہوں نے انکار کیا؟ نہیں، بلکہ نیک لوگ بھی حسرت کریں گے. جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ بھی حسرت کریں گے. وہ حسرت کریں گے یعنی جو نیک اعمال کرنے والے حسرت کریں گے کہ افسوس کریں گے کہ کاش کہ ہم اور نیکی کر لیتے تو ہمارے درجے اور بلند ہوتے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہے. اور ہر درجے کے درمیان کتنا فرق ہے؟ آپ لوگ بتائیے کتنا فرق ہے ہر درجے کے درمیان؟ زمین اور آسمان کا. زمین اور آسمان کے. بالکل، بارک اللہ فی علمک. زمین اور آسمان کے جتنا فرق ہے ایک ایک درجے کے درمیان. جس طرح سے ہم لوگ نیچے زمین پر بیٹھ کر آسمان کے تارے دیکھتے ہیں نا، تو اسی طرح ہم لوگ دیکھیں گے اوپر. ذرا اوپر نظر اٹھا کے دیکھیے، ابھی تو تارے نہیں ہیں نظر آ رہے، لیکن اوپر آسمان کی طرف نظر کیجیے. جس طرح سے یہاں اتنا جو فاصلہ ہے نا زمین سے آسمان، آسمان بہت دور ہے، یہ تو اپنے کو قریب نظر آ رہا ہے مگر بہت دور ہے یہ. تو اتنا فاصلہ ہوگا ایک درجے میں، اور پھر وہاں انسان حسرت کرے گا کہ وہ جو محل ہے وہ میری فلاں بہن کا ہے، وہ میری فلاں فرینڈ کا ہے، تو کاش کہ میں بھی اتنی اعمال کرتی اس کی طرح تو میں بھی وہاں پہنچتی. تو وہاں جو ہے وہ ہر کوئی حسرت کرے گا، ہر ایک کو حسرت ہوگا. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کو اس دن کے آنے سے پہلے، یوم الحسرہ آنے سے پہلے، وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، کہ جو ہم کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح خاص طور پر حسرت ہوں گی، کس بات پر حسرت ہوں گی؟ کہ ہم نے فلاں وقت ضائع کیا، یعنی وقت کو ضائع کرنے پر حسرت ہوں گی. اور سبحان اللہ، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں گے، ہم سب اپنا اپنا مشاہدہ کریں گے، اپنی اس پر اپنے بارے میں سوچیں گے، لوگوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے. کیا وہ حسد کریں گے کہ ہم بھی کلاس جوائن کرتے؟ نہیں، ہم اپنا اپنا سوچیں گے کہ دیکھیں آج ہم لوگ کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے اور ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، ہے نا. چھوٹے سے چھوٹے ٹائم میں بھی کیا کچھ نہیں کیا کر سکتے، مگر بس ایسی ہم لوگ ضائع کرتے ہیں وقت کو. کتنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے اور اس کلاس سے جوڑ دیا، تو تھوڑا وقت جاتا ہے ہم لوگوں کا یہ سیکھنے سکھانے میں جو نیکی کے کاموں میں ہوتا ہے نا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ بھی جو اس کی تیاری میں، جو اس کو یاد کرنے میں اور اس میں جو کرتے ہیں، تو الحمدللہ اس وقت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھے، ہے نا. اگر ہم اس سے نہیں جڑے ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ جس طرح سے سب لوگ اور جس طرح سے ہم لوگ پوری زندگی اپنی گزارتے ہیں، یہ تو ابھی جمعہ 8 دن میں کہ کلاس سے جڑے ہیں اور تھوڑے بہت کام کرنے لگے ہیں، ورنہ کیا اپنی زندگی کس میں گئی، کن کاموں میں گئی. تو اللہ تعالیٰ تو سوال کریں گے. قیامت کے دن کا وہ سوالات یاد کیجئے کہ ابن آدم کے قدم ہٹ نہ سکیں گے، ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا سوال نہ دے کہ زندگی کس کام میں گزاری، جوانی کی توانائی کس کام میں صرف کی. تو کہاں ہماری جا رہی ہے جو جوان ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں نسل کو، آپ سب کو اپنی جوانی کی توانائی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی جتنی بھی صلاحیتیں ہے، انرجی ہے، وقت ہے، اللہ کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. اور ہم سب کو اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے سے محفوظ رکھے. اور انسان، اور اس دن یہ نہیں حسرت ہوگا کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں حسرت نہیں ہوگا، لیکن انسان جو کام کر سکتا ہے نا لیکن محض سستی کے بارے میں، جو سستی کی وجہ سے نہیں کرتا، تو اس پر حسرت ہوں گی. دیکھیں جس پر ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، جو ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کے بارے میں حسرت نہیں ہوگی.
بلکہ کس کے بارے میں حسرت ہوں گی؟ جو کام ہماری پہنچ میں ہوگا، جو بہت ایزیلی ہم کر سکتے ہیں مگر ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ سستی کی وجہ سے. فی غفلت غفلت میں ہے نا. تو غفلت تو مرنے کے بعد دور ہوں گی. اللہ کرے دنیا میں ہی دور ہو جائے اپنی سستی غفلت ہے نا. تو اس وقت وہ جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ حسرت کرے گا، یعنی اس بات کی حسرت کرے گا کہ جو نیکی وہ کر سکتا تھا لیکن محض سستی کی وجہ سے ضائع کے. ابھی دماغ میں سب لائیے، جو جو چیزیں رہتی ہیں نا سب لائیے، اور قیامت کے دن انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے بھی ترسیں گا. جنت میں جانے کے لیے اسے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی لیکن کوئی اسے دے نہیں پائے گا. نہ اس کے بھائی، نہ اس کی بہن، نہ اس کا شوہر، نہ اس کے والدین، نہ اس کی اولاد. وہ تو وہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے جان چھڑائے گا. وہ ام ہی، وہ ابی، وہ صاحبتی ہی، وہ بنی، ہر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوں گی. تو کوئی کسی کے ایک نیکی کی بھی ضرورت ہوگی نا تو نہیں دے سکیں گا. تو اس وقت انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں نے وہ راہ پر چلتے ہوئے کوئی جو تکلیف دینے والی چیز تھی وہ ہٹائی ہوتی، کاش میں کسی کو دیکھ کر اسمائل کی ہوتی، کاش میں نے سلام کرنے میں پہل کی ہوتی. بہت سے کام رہتے جو ہم کر سکتے دن رات. کسی کو دعا دینے میں جلدی کی ہوتی. بہت چھوٹے چھوٹے سے کام ہے. کسی کو ہیلپ کرنے میں، اچھا مشورہ دینے میں، بہت سے کام ہیں مگر ہم لوگ نہیں کرتے. بس سستی میں پڑے ہوئے رہتے ہیں اور سمجھتے کہ ہم بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے بہت بڑا یہ ہے کہ وہ سیٹسفائی کراتا ہے کہ نہیں تم تو بہت کام کر رہی ہو، بس اور کیا کریں گے بھائی، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ بھی شیطان کی ایک بہت چال ہے. یعنی انسان کر تو بہت کچھ کر سکتا ہے مگر شیطان جو ہے وہ اس کو پیچھے 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 کرتے رہتا ہے. اور اپنا نفس بھی، نفس امارہ لگا ہوا ہے ساتھ میں برائی کا حکم دینے کے لیے. اچھے کام کی بجائے برائی میں. دیکھیں ہاتھ میں موبائل لیتے کہاں ٹائم نکل جاتا ہے، 20 منٹ کہاں نکل جاتے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ابھی تو ہاتھ میں لیے تھے میسج دیکھنے کے لیے کہ بھائی کس کے میسج آئے کس کے نہیں. تو دیکھیں تو وہ حسرت ہوں گی، سب ہر ایک کو حسرت ہوں گی، ایک ایک نیکی کے لیے وہ ترسیں گا. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے گناہ اور بڑے بڑے گناہ کے لیے بھی کہ کیوں میں نے وہ گناہ کیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے میں جو کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، تو اس پر بھی وہ حسرت کریں گا. تو اس کے بارے میں سورہ الزمر آیت نمبر 56 میں آتا ہے ان تقول، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان تقول نفس یا حسرت على ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی. اللہ کے حق میں کوتاہی سے مراد کیا ہے؟ کیا کس بات پر وہ افسوس کریں گا؟ کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں جو کر سکتا تھا وہ نہیں کیا، اللہ کا کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کی، اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور شرک کیا. پھر اسی طرح اور حقوق میں بہت سے ہے چیزیں. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں آباء و اجداد کی پیروی کی. تو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ہم سب کو. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت میں کوتاہی کی. نماز تو پڑھی مگر اس میں خشوع نہیں تھا. اگر وہی خشوع رہتا تو وہ نماز جو ہے وہ کتنا اس کو ثواب ملتا ہے. وہ حدیث پھر یاد کیجئے کہ ہر ایک کو اس کی نماز میں ملتا ہے آدھا حصہ، 1 حصہ، 10 حصہ. وہ سب یاد کیجئے وہ والی حدیث کہ کتنا، یعنی کتنے حصے ملتے ہیں پھر وہ. یعنی کوئی تو ہے جو نماز کے ذریعے، اور بعض نمازیں ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آتا ہے، اور بعض نمازیں ایسی ہوتی ہے کہ اس نے کیا نماز پڑھا، کیا پڑھا، کتنی رکعت پڑھا، کون سی سورہ پڑھا، وہ بھی نہیں یاد رہتا ہے کبھی. تو دیکھیں کتنا فرق ہے ایک ایک کی نماز میں اور ایک ایک وقت کی نماز میں. تو عبادت تو کی مگر اس میں خشوع نہیں تھا، نیک کام تو کیے لیکن اس میں اخلاص نہیں تھا. تو ہر چیز کے بارے میں حسرت ہوں گی. قرآن پڑھا سمجھا لیکن اس پر عمل میں کوتاہی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ استغفار میں کوتاہی کی. گناہ ہو گئی انسان ہونے کے ناطے مگر پھر استغفار کرنے میں کوتاہی کی، جلدی سے رجوع نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے طرف. تو پھر انہی لوگوں کے بارے میں، یعنی یہ جو ہے نا حسرت کے بارے میں تو جتنی بات کی جائے کم ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں. اچھا بس دیکھیں ہاف سیکنڈ
ہاف منٹ کا آپ کو ٹائم دیتے ہیں. جلدی سے اپنی آپ کے پاس پین ہے نا, بس جہاں بھی آپ کی بک کھلی ہوئی ہے آپ لکھیے کیا کیا کام جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم نے نہیں کیا. اور ہم سب جانتے ہیں, ہمیں تو ہمارا پتا ہے کہ یعنی آج کی تاریخ میں آخرت کا سوچیے. ابھی ہم لوگوں کو جو حسرت ہوتی ہے نا کہ کاش ہم یہ کرتے, اتنے دن سے کیوں نہیں کیے, ہے نا, جو حسرت ہے وہ لکھیے, ابھی لکھیے جلدی سے, ہم تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں. پین اٹھائیے ہاتھ میں, یہ ہم آپ کو پڑھنے کے لیے نہیں کہیں گے, اپنا اپنا لکھیے کہ ہمیں آج کون سی بات پر حسرت ہوتی ہے. ہم کون سے کام کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. کوشچن ہے کیا, ہم کون سے کام کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے سستی کے مارے, تو یہی تو حسرت ہوں گی نا. دیکھیے لسٹ بنیں گی, لسٹ اپنے پاس ان کاموں کی, جلدی جلدی لکھیے. ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو کچھ بھی یاد نہیں آئے گا کہ ہاں یہ میں کام کر سکتی ہوں اور میں نے نہیں کی. ہو گیا ہاف منٹ, چلے ہاف منٹ ہو گیا, لکھ لیا آپ لوگوں نے اپنے پاس. چلے انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیے اور پھر جب کلاس ہو جائیں گی نا اس میں پھر اطمینان سے بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچئے, اور بھی کچھ باتیں یاد آ رہی ہوں گی نا کہ ہاں یہ بھی میں کام کر سکتی تھی, یہ بھی کر سکتی تھی اور نہیں کی, تو وہ بھی اس میں ایڈ کیجئے. اور پھر اس کو ہم لوگ کرنے کی ہے, ہم نے بھی لکھے ہیں, پھر ہم لوگ اس کو کرنے کی یہ اپنے سامنے رکھیں گے چیک لسٹ, تاکہ اس دن کی حسرت سے بچ سکے. آج تک ہم لوگ حسرت کر رہے ہیں نا کہ اتنے دن ہو گئے, اتنے سال ہو گئے, یہ کام ہم نے کیوں نہیں کیے, یہ عمل جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیوں نہیں کیے. تو آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مدد کرے, ہم سب کی استقامت دے, برکت ڈالے اپنے وقت میں, صلاحیتوں میں, ایمان میں, اخلاص میں اور نیک اعمال میں. ہاں تو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, نیت تو کیجئے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کرے گا. انشاءاللہ ہم یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے, آپ لوگ بھی نیت کیجئے. اوکے چلے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور جب فیصلہ کیا جائے گا اس معاملے کا اور وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ کون سا وقت ہے؟ اِذْ قُضِیَ الْأَمْرُ یعنی کون سا وقت, یعنی جب صحیفے تقسیم کیے جائیں گے, جب ہر کام کا فیصلہ ہو جائے گا, یعنی کہ اس سے مراد خاص, یعنی اس وقت جو ہے وہ خاص حسرت ہوں گی. کس وقت کہ جب جو ہے وہ اس قضی الامر, جب ہر کام کا فیصلہ ہو جائے گا, تو یہ وقت جو ہے وہ خاص حسرت کا ہوگا. یعنی اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ چلے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے اس کے بعد موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا. جنتیوں اور دوزخیوں دونوں سے پوچھا جائے گا اسے پہچانتے ہو, یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے. پھر ان کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا. کسے ذبح کیا جائے گا؟ موت کو, جو کہ مینڈے کی شکل میں ہے. موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت, تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے. اللہم جعلنا منہم, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنت الفردوس, اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل. اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من النار, اللہم انی اعوذ بک من النار. اور موت, حدیث کنٹینیو ہے, اہل جنت تمہارے لیے جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے, اب موت نہیں آئیں گی. دوزخیوں سے کہا جائے گا اے دوزخیوں یعنی کہ جہنمیوں, تمہارے لیے دوزخ کا عذاب دائمی ہے, اب موت نہیں آئیں گی. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم لا تجعلنا منہم. کیا جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ جنت میں رہو گے, اب موت نہیں ہے, ہمیشہ زندہ رہو گے. اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ تم ہمیشہ دائمی عذاب میں رہو گے اور اب تمہیں موت نہیں آئیں گے. یعنی موت نہیں ہے اس کے بعد, کہ اس کے بعد یعنی جو اتنی تکلیف بھی ہوں گی نا, دوزخ میں جانے والوں کو اتنی تکلیف بھی ہوں گی
تب بھی وہ مر نہیں سکیں گے. یعنی جہنم میں جانے والے جو ہے وہ داروگا جو ہے نا مالک اس کو پکار کر کہیں گے کہ آئے مالک اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہمیں موت ہی دے دے, کیا کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے, یعنی ہمیں موت ہی دے دے. تو مگر وہ موت نہیں آئیں گی, یعنی عذاب برداشت کرتے رہنا ہے ہمیشہ, ہمیشہ کا دائمی, ہمیشہ کا عذاب. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4730 اور صحیح مسلم میں بھی ہے 2850. تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا, اور ہم سب یعنی ہم سب جو ہے وہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنتیوں میں شامل کرے. اور یہ کب پتہ چلے گا؟ کیونکہ آخری سانس تک جو ہے وہ اپنا نفس بھی اور شیطان بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے وہ ہم جنت میں ہی جائیں گے. انسان اسی پر, یعنی جس پہ اس کا خاتمہ ہوگا نا, اسی پر اس کا جو ہے وہ رزلٹ کا انحصار ہوگا. تو ہمیشہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے, ہمیں اپنے رضا کے کاموں میں فوت کرے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں اچک لے. اس کے لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نا, وَيَتَخَبَّطُنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ, کہ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس سے کہ مرنے کے قریب شیطان مجھے اچک لے, اور کوئی میں ایسا کام کروں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہو, اور وہ سارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, ہے نا, اپنے نفس کے شر سے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک ثابت قدم رکھے, مرتے دم تک ثابت قدم رکھے ایمان پر, اور ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے ہم سب کو. تو یہاں سے یہی ہے کہ یعنی ہر ایک, ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہمارا کیا حال ہونے والا ہے, لیکن کوشش ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہر وقت, یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے, کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. کہ ایسا نہ ہو کہ نافرمانی کرتے ہو, یعنی پورا دن اگر فرما برداری کر رہے اور ایک لمحے کے لیے نافرمانی کرے, اور اسی وقت اگر موت آ گئی تو انسان کبھی بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے یعنی اس سے بے خوف نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنائے نا, کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رکھے, اور اس دن کی حسرت سے محفوظ رکھے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اور وہ غفلت میں ہوں گے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی کافر تو غفلت کریں گے ہی کہ کاش ہم ایمان لاتے, لیکن مسلمان بھی غفلت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی غفلت کو دور کر دے. اور دیکھیں کس طرح سے ہم لوگ ہر چیز کو نا, کتنی بات ہم لوگ لکھ کے بھی رکھتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے نا, مگر وہ نہیں کرتے, ٹالتے رہتے اور پھر وہ کرتے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر کام جب جو دل میں اللہ تعالیٰ ہمارے ڈالتا ہے اس وقت ہم لوگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت ہوتا ہے نا کہ ہر کام کو جو ہے وہ ٹالتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور ہم سب کے اولاد کی, شوہر کی, بھائی بہنوں کی, سسرالی اور نسبی رشتہ داروں کی, سب کی رہنمائی فرمائے کہ جو بھی کام ہے آج ابھی اسی وقت, کیونکہ کل کا تو کسی کو بھی نہیں بھروسہ نا کہ کل تک زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے. آج کا بھروسہ ہے کہ آج شام تک بھی زندہ رہیں گے نہیں. تو ابھی بیٹھے توبہ استغفار کیجئے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, اللہم انت ربی لا الہ الا انت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابو لك وبنعمتك. اعوذ باللہ من الشیطان. جی, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابو لک بنعمتک. کیا ہو گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. کبھی کبھی دیکھیں سارا کچھ یاد رہتے ہوئے, روز پڑھتے ہوئے بھی بھول جاتے ہیں نا, تو یہ انسانی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے اور اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھے, اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. چلے آگے دیکھتے ہیں.
इन्ना नहनु नुरिसु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 40, इन्ना नहनु बेशक हम इन्ना बेशक हम नहनु हम ही नुरिसु वारिस होंगे अर्द जमीन के वमन अलैहा और जो उस पर है, व इलैना युरजऊन और हमारी ही तरफ लौटाए जाएंगे। देखो फिर से ये लौटने की बात हो रही, अल्लाह ताला की तरफ जो है वो लौटने की बात हो रही। और यहाँ जो आया ना, इन्ना बेशक हम नहनु हम नुरिसु हम वारिस होंगे जमीन के, यानी जमीन और जमीन पर जो कुछ है उस सब के वारिस अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, ताकीद के लिए। देखिए 3 बार बात आई है, हम है ना, तो ताकीद के लिए आया है कि हम ही जमीन पर जो कुछ भी है सबके वारिस होंगे। तो जमीन पर क्या कुछ है, ये पूरी दुनिया में क्या है, जो भी माल और दौलत, किसी का घर, किसी का प्लॉट, किसी के खजाने, पावर, सोने चांदी के खजाने, जो कपड़े, ज्वेलरीज, जो भी चीज, खाने पीने की हर चीज और हर चीज जो भी दुनिया में है, जो भी इंसान जो कमाता है, बचाता है, खरीद कर रखता है, उन तमाम चीजों के वारिस कौन है? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हम ही इन सब की चीजों के वारिस होंगे। सुभान अल्लाह। यानी आज अगर हमारे पास है तो ये तो बस कुछ लम्हे के लिए हमारे पास है, कल हमारी आंख बंद हो जाएंगी, अपनी औलाद को चली जाएंगी वो चीज, फिर वो उनसे उनकी औलाद को, फिर वो उनसे उनकी औलाद को, और फिर आखिर में कौन है, कौन बचने वाला है? सब कुल्लु मन अलैहा फान, सब हर एक फना होने वाले, बाकी रहने वाला तो रब जुल जलाल वल इकराम है, अल्लाह ताला है। तो सारी चीजों का वारिस कौन है? अल्लाह ताला ही है सारी चीजों का वारिस। व इलैना युरजऊन और व इलैना युरजऊन और हमारी तरफ लौटना है, यानी कि चीजें भी अल्लाह ताला की है और हमें भी अल्लाह ताला की तरफ लौटना है। जाना तो वही है, तो हमें क्या करना है? हमें जाने से पहले ये जो चीजें अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया है ना, नियामत है, तो अपनी हाथों से उसे अल्लाह ताला के पास आगे भेजना है। क्योंकि देखिए कयामत के दिन वही माल काम आएगा जो उसने अपने हाथों से आगे भेजा होगा, नेकी के राह में खर्च किया होगा। तो अभी जो हमारे पास है उसको हमें आगे भेजना है ताकि वो आगे हमारे काम आए, क्योंकि बाकी तो पीछे रहने वाला है, वारिसों का, अपने लिए तो कुछ काम नहीं आने वाला है वो। और फिर इंसान वो जो है वो हसरत करेगा कि काश मैंने नेक अमल किया होता, है ना। कुरान में जिस तरह से आता है, सूरह मोमिनून आयत नंबर 99 से 100 में आता है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औक़ातिना हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊ लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्तु कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। तो यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ तक कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है तो कहता है, ऐ मेरे रब मुझे वापस लौटा दे। देखिए बार बार वापस लौटाने की बात आ रही है कि हम लोगों को वापस कहाँ जाना है, अल्लाह ताला रिमाइंड कर रहा है, बार बार रिमाइंडर आ रहा है अल्लाह ताला की कि तैयारी करो, मौत की तैयारी करो, मुझे वापस लौटा दे कि अपनी छोड़ी हुई जिंदगी यानी दुनिया में जाकर नेक अमाल कर लूं। हरगिज नहीं, अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे, हरगिज नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ एक बात है जिसके ये कायल है, यानी ये जो कहता है ना, ये जो कहने वाला कि मैं दुनिया में वापस भेज दे तो मैं नेक अमल करूं, तो ऐसा कोई नहीं होता। ये तो बस इंसान मुंह से कहता है, जब उसको वापस भी भेजा जाए ना तो वो नेक काम नहीं करेगा। और इसका मुशाहिदा हम सब करते हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा वक्त रहता तो मैं ये करती वो करती, मगर अगर वक्त मिला भी तो उससे फायदा नहीं उठाते हम लोग, है ना। तो यहाँ यही बात आ रही है कि यानी ये तो सिर्फ जबान की बात होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, मगर करते कुछ नहीं है। और उनके पीछे एक हिजाब है और उनको दोबारा जी उठने के दिन तक। तो अल्लाह ताला हम सब की इसमें रहनुमाई फरमाए, और जो भी हम लोगों के पास चीज है वो सब अल्लाह ताला को जाने वाली, तो इससे पहले अपने हाथों से आगे भेजे ताकि हम लोग भी वहां जाने वाले। तो हम लोग जहाँ जाने वाले होते हैं, अभी देखिए हम लोग यहाँ कुवैत में है, तो होता है ना कि जो यानी फॉर गुड जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी थोड़ी चीजें भेजते रहते हैं अपनी कंट्री में, ताकि जो है वो वहां जाने के बाद वहां उनको मुश्किल ना हो, करते रहते हैं। तो हमें तो हमारी तो हमेशा का जो घर है वो आखिरत है, तो वहां के लिए हमें जमा करते रहना चाहिए, बेचते रहना चाहिए। जैसे कि हदीस कुदसी में भी आता है ना, उनफिक इब्ने आदम युनफिक अलैक, इब्ने आदम खर्च कर, तुझ पर खर्च किया जाएगा। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कौन है जिसे अपने वारिस का माल
اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے، اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال ہی بہت زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس انسان کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ و خیرات کیا، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے بھیجا، اور باقی اس کے وارثوں کا ہے، یعنی جو بیچتا ہے، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ پیچھے چھوڑتا ہے، یعنی جو بچے گا وہ وارث کا۔ تو جب بھی اپنے پاس کچھ ہو تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ جلدی جلدی جو ہے وہ لوگوں کو دے اور آگے بھیجے، کیونکہ پتہ نہیں نا کہ کب اپنی آنکھ بند ہو، پھر ہم لوگ امید کریں گے کہ ہاں ہماری اولاد دیں گی اور یہ کریں گے، اپنے شوہر دیں گے، نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہی ہم لوگوں کو بیچتے رہنا چاہیے جہاں ہم لوگ جانے والے۔ چلے تو یہ جو تھی وہاں یہاں تک جو ہے وہ الحمدللہ اپنا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ یہاں تک بات جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، اور پھر یہاں سے ہم لوگ آگے دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آئی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں واقعہ آ رہا ہے۔ تو اس میں یعنی کیا مناسبت ہے، مناسبت پیچھے ہم لوگوں نے دیکھے تھے نا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا تھا، اور پھر ساتھ ہی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، پھر ہم لوگوں نے دیکھے تھے کہ دونوں میں کیا مناسبت ہے کہ کیوں یہ آگے پیچھے آیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات آئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں کیا مناسبت ہے؟ تو اس میں یہ مناسبت ہے کہ دیکھیے یعنی کہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگوں نے کیا کیا، بہت سی بدگمانیاں کی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سی بدگمانیاں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہے وہ بتا دیا قرآن کے ذریعے، آیات کے ذریعے پورا واقعہ جو ہے جو کچھ ہے وہ بتا دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں جو بھی غلط جو باتیں لوگ پھیلا رہے تھے، تو جو حق بات تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی قوم کو کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ابھی یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ بات اس لیے کر رہے کہ مشرکین مکہ جو ہے نا، ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ہر کوئی مانتا تھا، یہودی جو تھے وہ بھی مانتے تھے، اور عیسائی جو تھے وہ بھی مانتے تھے، اور مشرکین مکہ جو تھے تو وہ بھی کیا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ مشرکین مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر سمجھتے تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ انہیں یہاں یعنی یہ کر رہا ہے کہ یعنی مشرکین مکہ جو تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ پیروکار تو سمجھتے تھے اپنے آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں ان کے اس بات کی تردید کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے تو خود اپنے یعنی خود خانہ کعبہ میں جو ہے وہ 360 جو ہے وہ بت رکھے ہوئے تھے، اور وہ بت پرستی کرتے تھے۔ تو یعنی ان کی جو بات ہے اور ان کا جو عمل ہے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن ان کا جو عمل تھا وہ اس کے اپوزٹ تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، شرک سے پاک تھے، وہ صدیق تھے، سچے تھے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کی تردید میں پھر یہ یہاں بات آئی ہے کہ یعنی کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو الزامات لگے تھے اس کا یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات بتا کے ان لوگوں کو رہنمائی کر رہے، یعنی ان کے عقیدے کی، مشرکین کے عقیدے کی تردید کر رہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں جو ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام، مشرکین تو مانتے تھے کہ وہ جو ہے وہ ہم ان کے پیروکار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے، تمام انبیاء کے جو ہے ابو الانبیاء ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے نا۔ اور وہ اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قریش مکہ جو ہے، قریش مکہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کے پیروکار بناتے تھے، اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مشرک نہ تھے بلکہ توحید پرست تھے، اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید چھوڑ دی تھی۔ یعنی ان کے والد جو تھے، آزر جو تھے، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، وہ خود یہ تھے
तराशते थे और बुतों की पूजा करते थे, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको छोड़े, उनके वतन को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या, तो अल्लाह ताला यहाँ जो है वो मुशरिकीन मक्का से भी कह रहे हैं कि तुम्हें भी जो है वो अपने आबा व अजदाद की पैरवी छोड़ना होगा और इब्राहिम की तरह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह तौहीद पर जम जाना होगा। तो इसके लिए जो है वो यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, और यहाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक सिफात बताई जा रही है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वस्कुर फिल किताब इब्राहिम, और जिक्र कीजिए किताब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिया, कि वो थे बहुत सच्चे, बहुत रास्तबाज। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यहाँ कौन सी सिफत बयान हुई है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिद्दीक थे, और सिद्दीक का रूट वर्ड क्या है, सौदा का, यानी बहुत सच्चे, रास्तबाज, और अपने यानी वो अपने कौल और फ़ैल, यानी जो कहते थे ना वो करके दिखाते थे, उसमें तजाद नहीं था। यानी जो वो कहते थे कि तौहीद की बात जो कहते थे तो वो करके दिखाते थे, और उसके लिए उन्होंने जो है वो अपने घर वालों को छोड़ दिया, अपने वालिद को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ दिया। यानी जो बात करते थे वो कहते थे। और ये लोग जो थे मुशरिकीन मक्का जो थे, वो क्या, वो कहते थे कि हम पैरोकार हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे ना, और वो शिर्क करते थे। और सिद्दीकियत जो है वो, जो सिद्दीकियत जो ये मकाम है ना, वो नबूवत के बाद जो है वो सबसे आला दर्जा है। सिद्दीकियत जो है वो नबूवत से जो नबूवत के बाद सबसे आला दर्जा है। और इसकी मिसाल यानी ये हम लोगों को किस तरह से पैदा करता है, पता चलता है, तो इसके बारे में सूरह अन-निसा में ही अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जो जिक्र किया ना कि यानी जो लोग जिन लोगों को अल्लाह ताला, जो कामयाब होने वाले जो लोग हैं जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, तो वो लोग कौन होंगे, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहि अलैहिम मिन नबिय्यीना व सिद्दीकीना। तो नबी अंबिया के बाद अल्लाह ताला ने किसका जिक्र किया, सिद्दीकीन का। सिद्दीक यानी कि सच्चे लोगों को। तो अंबिया के बाद किसका दर्जा है, सिद्दीक का, जो है सच बोलने वालों को। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी सच्चों में शामिल कर दे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिद्दीक थे, नबी थे, यानी वो मुखलिस थे और सच्चाई के साथ अल्लाह ताला की इबादत करते थे। और जब भी अल्लाह ताला ने, और उसका अल्लाह ताला ने बार बार टेस्ट भी लिया है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। पीछे हम लोग सूरह अल बकरा में पढ़ चुके हैं, वही ज़िब्तला इब्राहिम, के जब भी आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने, तो वो उसमें पूरे पूरे उतरे, यानी वो सच पर, हक पर जो है वो साबित कदम रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको भी सच्चों में शामिल करे, है ना। और मर्दों में जो है वो बहुत से सिद्दीक आए, मगर औरतों में जो है जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसे सिद्दीक कहा गया, तो वो किसका जिक्र आया, जिसके बारे में अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। जी, बारकल्लाह फी इल्म के ना, पीछे हम लोग सूरह माइदा में पढ़ चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीका, कि उनकी जो माँ जो थी वो सिद्दीका, सच्ची थी, रास्तबाज थी। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम लोगों को भी इनमें शामिल करे जो सिद्दीक यानी सच बोलने वाले हो। और इस उम्मत में भी बहुत से सिद्दीक, यानी अंबिया में सिद्दीक बताया अल्लाह ताला ने, और इस उम्मत में जो है वो बहुत से सिद्दीक आए। लेकिन जो सबसे पहला जो नंबर आता है वो किसका लक़ब सिद्दीक कहलाया, सबसे अबू पहले बकर सिद्दीक, अबू बकर अबू सिद्दीक, बकर सिद्दीक। जी, अबू अबू बकर बकर रज़ियल्लाहु सिद्दीक। अन्हु, हाँ जी, तो सिद्दीक लक़ब मिला है ना, सुभान अल्लाह। तो सच्चे थे। तो यानी सिद्दीक सच्चा होने के लिए सबसे अहम चीज क्या चीज जरूरी है, तो ईमान की कुव्वत जरूरी है। सच्चा होने के लिए सबसे अहम चीज जो चाहिए, तो वो क्या चीज है, ईमान की कुव्वत चाहिए। जिसके अंदर जितना ईमान होगा वो उतना ही सच्चा होगा। यानी सच बोलने और सच बोलने से क्या चीज रोकती है, लोगों का डर। यानी लोगों के डर से हम हाँ, यानी बाज दफा लोगों के डर से, अल्लाह से ज्यादा लोगों का डर उस वक्त जो है वो हम झूठ बोलते हैं कि अगर हम सच बोलेंगे तो इसको बुरा लगेगा, या ये नाराज होगा, या ये खफा होगा, या ये गुस्सा होगा। तो जो चीज रोकती है ना सच बोलने से, वो लोगों का डर, अल्लाह से बढ़कर लोगों का डर। तो अल्लाह करे कि ये अपनी सिर्फ जबान की बातें नहीं हो, अल्लाह करे इन बातों को हम सबके सीनों में अल्लाह ताला जज्ब कराए, और हमेशा ईमान इतना मजबूत रखे कि जब भी ऐसी कुछ बात हुई तो हम सच ही अपनी जबान से निकले, कभी झूठ ना निकले, है ना। और लोगों से नहीं डरे बल्कि अल्लाह ताला से डरे।
نیکسٹ ہے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يَبْصِرُ. تو پھر انہوں نے کیا کہا, کس کے بارے میں بات آئی ہے؟ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ, جب انہوں نے کہا اپنے باپ سے, جب انہوں نے کہا, صبا تھوڑا 10 منٹ ہم لے رہے ہیں انشاءاللہ, 10 منٹ بھی نہیں بلکہ جلدی ہو جائے گا انشاءاللہ. کہاں اس نے اپنے باپ سے, یا ابتی, اے ابا جان, لما تعبدو, کیوں آپ عبادت کرتے ہو, ما لا یسمعو, جو نہیں سنتے, ولا یبصرو, اور نہ دیکھتے ہیں, ولا یغنی عنک شیئا, اور نہ کام آتے ہیں آپ کے کچھ بھی. تو یہاں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا. ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ میم آزر, جی جو جی بتوں کو آزر. تراشتے تھے. جی تو انہوں نے کیا کہا اپنے والد سے, اے میرے پیارے ابا جان, آپ اس چیز کی عبادت یعنی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے, اور آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتے. یعنی یہ سب یہ بت جو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنے نہ دیکھے, دیکھنے کا اختیار نہیں رکھتے. اور آپ کو عبادت تو اس کی کرنی چاہیے جو سنتا بھی ہے اور جو دیکھتا بھی ہے, اور جس سے آپ کو فائدہ بھی پہنچے. تو اور جس کے پاس ساری قدرت جو ہے وہ اسی کے پاس ہے, تو اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ آپ ان بتوں کو جو کہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہو. دیکھیں کتنے, یعنی جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے, خاص کر کے یہاں بتوں کی بات آئی نا, کہ بتوں کی پوجا کرتے جو اسٹیچوز, تو کیا وہ اتنے جو پڑھے لکھے ہیں, اللہ رہنمائی کرے ان کی, تو کیسے نہیں ان کو سمجھتا کہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے اسٹیچوز ہے تو ان کو کیا فائدہ دینے والی ہے, وہ کیا وہ کچھ کر سکیں گے, وہ کچھ ہاتھ اٹھا سکیں گے, وہ اپنی زبان سے کچھ ان کو کان میں آواز جا رہی ہے کہ ان کے پیر ہے, آگے قرآن میں آیا گا کہ پیچھے بھی ہوا ہے کہ ان کے پیر ہے کہ جس سے وہ چل سکے, کان ہے کہ اس سے وہ سن سکے. تو پھر کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ اللہ شیطان مردود کے شر سے سب کو محفوظ رکھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اغوا کیا ہوا ہے, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ شرک کے اوپر وہ کوشش کرتا نا کہ لوگ شرک میں پڑے رہے تاکہ جہنم میں چلے جائیں. اور یہاں سے جو ہے وہ تبلیغ کا طریقہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے, انہوں نے پیارے یعنی پیارے انداز سے بات کی. یہ نہیں کہا کہ ابا آپ کیا آپ ایسے کیوں کرتے ہیں, ایسے نہیں, یا ابتی, یعنی پیار سے سمجھایا کہ اے میرے پیارے باپ, اے میرے پیارے والد. یعنی حالانکہ وہ مشرک تھے پھر بھی کتنے پیار سے بات کر رہے ہیں, وہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے تھے, غیر اللہ کی عبادت کر رہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ یعنی اگر کسی کو نان مسلم کو بھی نصیحت کرنا ہے تو پیار سے محبت سے. ہم لوگ تو اپنے ہی گھر والوں سے پیار اور محبت سے نہیں نا بس آرڈر دیتے کہ کیوں یہ نماز پڑھو, یہ کرو. تو اللہ کرے کہ ہم لوگ پیار سے سمجھانے والے ہو, اپنے بچوں کو ہو یا اپنے بھائی بہنوں کو ہو یا کوئی بھی کسی کو بھی, تو پیار اور محبت سے. اور پھر جو ہے وہ یہ بھی پتہ چلا کہ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں, یعنی سوال جاننے یعنی پہلے جاننے کی کوشش کرتے کہ, اور ساتھ ہی سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح آگے ہے نیکسٹ آیت دیکھیے 43, یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, یعنی اے میرے ابا جان بے شک تحقیق آیا ہے میرے پاس من العلم, علم میں سے, معلوم یاتی کا نہیں آیا آپ کے پاس, فاتبعنی, پس پیروی کیجیے اہدی کا, میں رہنمائی کروں گا, میری پیروی کیجیے میں رہنمائی کروں گا, صراطا سویا. تو جو ہے وہ کیا کہا انہوں نے اپنے والد سے, کیا کہا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھا رہے کہ اے میرے پیارے ابا جان, آپ یعنی آپ جو ہے وہ میری پیروی کیجیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خصوصی علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, اسی لیے آپ میری پیروی کیجیے, میری اتباع کیجیے, میری بات مانیے, میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا. اور علم یعنی علم کے ذریعے جو وہی میرے پاس آئی ہے اس کے ذریعے میں رہنمائی کروں گا. اور یہاں العلم آیا یعنی کہ خاص علم, اس سے مراد کیا ہے, وحی کے ذریعے, یہ وحی سے حاصل ہونے والا علم, یعنی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, یقین حاصل ہوتی ہے. اور صراطاً سویا سے کیا مراد ہے, سیدھا راستہ, یعنی اللہ کی رضا کا راستہ, جنت تک لے جانے والا راستہ اور نجات کا راستہ. تو یہاں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ کسی کی پیروی کرنے کے لیے کیا دیکھنا چاہیے,
کہ اس کے پاس خاص علم ہے کہ یہ ایسی بات کر رہا ہے. العلم یہاں آئی نا بات, تو علم کا سورس جو ہے وہ کیا ہے. پھر اسی طرح کسی کی پیروی کرنے کے لیے یہ نہیں ضروری ہے کہ وہ آپ سے بڑا ہونا چاہیے یا مال میں یا عمر میں یا رتبے میں, نہیں, بلکہ دین کے معاملے میں کس کو فالو کریں گے, جس کے پاس ایسا ہی علم ہے تو اس کو فالو کیا جا سکتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو. علمی حیثیت کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے اگر وہ چھوٹا ہو تو بھی اس کی پیروی کی جا سکتی ہے. اور نیکسٹ ہے آیت نمبر 45. یا 44 یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے ابا جان نہ عبادت کیجئے شیطان کی, ان الشیطان کیونکہ شیطان کان للرحمن ہے رحمان کے لیے عصیا نافرمان. پھر جو ہے وہ کیا کہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کس طرح سے منع کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو شیطان کی عبادت کرنے سے منع فرمایا. کس بات سے منع فرمایا؟ شیطان کی عبادت سے منع فرمایا. شیطان کی عبادت یعنی شیطان کا کام کیا ہے کہ غیر اللہ کی شیطان عبادت کرتا ہے, اس لیے آپ غیر اللہ کی عبادت, شیطان جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور وہ لوگوں کو بھی کس کی دعوت دیتا ہے, غیر اللہ کی عبادت کے لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو جو کوئی بھی غیر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے تو وہ کیا ہوا, انڈائریکٹلی کیا ہوا کہ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے. یعنی شیطان کو ڈائریکٹ پوجنا نہیں ہوا, بلکہ جو بھی یعنی غیر اللہ کی عبادت کرے, کسی بھی عبادت میں, ساری عبادت کی آپ وہ یاد کیجئے کہ چاہے وہ بدنی عبادت ہو, قلبی عبادت ہو, قولی عبادت ہو, مالی عبادت ہو, کوئی بھی عبادت ہو, اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی کرے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے, کیونکہ شیطان ہی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کو بھی اسی کی طرف دعوت دیتا ہے. اور کیوں منع کیا شیطان کی عبادت سے؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا, کیونکہ شیطان تو شروع سے رحمان کا نافرمان ہے. یعنی خود شیطان نافرمانی کی, شیطان نے سب سے پہلے کب نافرمانی کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے تو نہیں کیا, تو نافرمانی کی. تو اس کے بعد اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا, تو اس نے جو ہے وہ تمام یعنی آدم کے اولاد کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وہ دعوت دیتا ہے تاکہ انہیں بھی وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. تو چلیں یہاں تک کہ آج رکھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 45 جو ہے وہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت میں اور صلاحیتوں میں, علم میں, اخلاص میں برکت ڈالے. اور جو چلے آج یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. آگے کا پھر اگلی بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کے لیے آسانی کرے اور سب کے وقت میں, اخلاص میں اور نیک اعمال میں برکت ڈالے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.